موضوع کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ مسلمان تو مسلمان، پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اعلیٰ اخلاق، ایک ہوتا ہے اخلاق اور ایک ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق۔ اخلاق اور اعلیٰ اخلاق میں انتر اور فرق کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی طرح کا رویہ اختیار کرے جس طرح کا رویہ سامنے والے بھائی اختیار کرتا ہے، یعنی جیسا سوال ویسا جواب، صحیح سوال تو صحیح جواب، غلط سوال تو غلط جواب، یعنی سامنے والے بھائی کے حساب سے آدمی انسان اپنا اخلاق استعمال کرے۔ لیکن اعلیٰ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ سامنے والے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعلیٰ اخلاق اسی انسان کے اندر ہوتا ہے، یا اعلیٰ اخلاق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جوڑنے والا اخلاق توڑنے والا نہیں۔ سامنے والا چاہے کتنا غلط طریقہ استعمال کر لے، لیکن اس چیز میں غلط طریقہ کو ہٹا کر صحیح طریقہ اختیار کرنے والا یا صحیح غلط سوال کا صحیح جواب دینے والا ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ آپ اپنے دشمن یا دوست ہر کسی کے ساتھ ایک ہی رویہ اختیار کیا ہے، اور وہ رویہ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کا۔ اسی اخلاق کی دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ رب العالمین قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اے محمد، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور بندوں کے ان اعمال کی قسم کہ جن اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں۔ بندے برا کام کرتے ہیں، فرشتے اس کام کو بھی، ان اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ بندے اچھے کام کرتے ہیں، ان اعمال کو بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ اے محمد، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت اور اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ آپ کی دعوت اور آپ کے مشن کو دیکھ کر یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آپ دیوانہ اور پاگل نہیں ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ اے محمد، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے بہت سارا اجر ہے، خیر کثیر ہے آپ کے لیے۔ اے محمد، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اعلیٰ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اے محمد، آپ کا اخلاق اعلیٰ اخلاق ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کر نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، جس قلم سے فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اس قلم
قلم کی قسم کھا کر اور ان اعمال کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو اخلاق ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق ہر انسان کے اندر نہیں ہے۔ کوئی بھائی مجھے گالی دیتا ہے تو میں بھی اس کو گالی دے دیا تو پھر اعلیٰ اخلاق نہیں ہو۔ اخلاق ہوا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کو ایک چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے کے اندر اعلیٰ اخلاق ہے۔ گالی سن کے پھر گالی جواب میں گالی ہی دیا، اعلیٰ اخلاق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سننے کے بعد بھی گالیاں جواب نہیں ہوتے۔ تو اعلیٰ اخلاق کا ثبوت قرآن سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے، کیا صرف قرآن کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہے، یا قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تابعی نام ہے عطا بن یسار، صحیح البخاری کتاب التفسیر اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ایک لمبی حدیث ملے گی۔ اس حدیث کے جو راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص صحابی ہیں، حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبداللہ، قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو میرے اس سوال کا جواب دیجیے۔ سوال کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ آسمانی کتاب جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ ساری جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہے کہ نہیں ہے؟ اس تعلق سے ہمیں بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے عطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور پہلی کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کفار قریش یعنی قریش کے کفار کا بھی ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ نبی ہونے سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ نبی ہونے سے پہلے کفار قریش آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا کرتے تھے کہ یہ محمد صادق ہے، صداقت رکھنے والا انسان ہے، امانت رکھنے والا انسان ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عطا بن یسار رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے ذرا یہ بتائیے، قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہاں ہے اے عطا، قرآن کے اندر موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، قرآن کی آیت ہے، یہی آیت تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح البخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، بالکل حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی آیت تورات کے اندر بھی موجود ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محمد آپ کو ہم نے، اللہ کہتا ہے اے محمد آپ کو ہم نے، اللہ کہتا ہے اے محمد آپ کو ہم نے شاہد بنا کر یعنی گواہ بنا کر، مبشرن اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ چیز تورات کے اندر موجود ہے۔ اے عطا، صرف اتنی چیز نہیں، آگے تورات کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب والوں کے لیے قلعہ ہوں گے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نام اللہ نے متوکل بھی رکھا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ کائنات کے اندر ہر انسان کا جائزہ لے لیجئے، سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا اگر کوئی آپ کو ملے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ آپ کا ایک نام تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ایک نام متوکل بھی تھا، یعنی اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والا۔ تورات کے اندر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ بدخلق نہیں تھے، جو موضوع سے میچ کرنے والی بات ہے۔ آپ بد اخلاق نہیں تھے، آپ کا مزاج سخت نہیں تھا، اور آپ بازاروں میں زور زور سے بولنے والے انسان نہیں تھے۔ آپ بازاروں کے اندر زور زور سے بات کرنے والے انسان نہیں تھے، اور آپ تو ہر انسان کو معاف اور درگزر کرنے والے تھے، یعنی معافی اور درگزاری سے آپ کام کرتے تھے۔ یہ صفات تورات کے اندر بھی موجود ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن سے میں نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ تورات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے لَيْسَ بِفَظٍّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق اور سخت مزاج کے نہیں تھے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا، اور قرآن سے اور تورات سے، یعنی قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تلاوت اور جس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے، اور اس کے علاوہ تورات جو کتابیں پہلے نازل ہوئی تھی ان کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کفار قریش کا کیا عقیدہ تھا۔ ابھی نبی بنے نہیں، 40 سال کے بعد محمد نبی بنتے ہیں۔ 40 سال سے پہلے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک محمد بن عبداللہ رہتے ہیں، اور 40 سال کے بعد جب نبوت ملتی ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ، محمد سے رسول اللہ ہوں۔ نبوت سے پہلے کفار قریش کا جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے۔ نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، وہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد آپ کا کام ہے سب لوگوں کو جنت کے بارے میں بتانا، جہنم سے ڈرانا۔ ڈرانے کا مفہوم کوئی مسلمان یہ نہ لے کہ آپ گنڈا اور ولن بن کر آئے تھے، نہیں، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے ڈرانا۔ اگر یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ ہے ڈرانا۔ ہتھیار لے کر، بندوق لے کر، تلوار لے کر لوگوں کو ڈرانا، یہ الگ ڈرانا، یہ گنڈا گردی ہے۔ جیسے کہ آج کیا وہ اسٹیٹ کا کیا نام ہے، تریپورہ، یہ نام ہے شاید، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں، قرآن جلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان اور بھارت کا ایک صوبہ ہے، ہر طرف مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ آج مسلمان زندہ ہے تو سرکار کے پاس مدعے ہیں، مسلمان نہیں تو کوئی مدعا نہیں رہے گا۔ یہ قرآن، اسلام، مسلمان، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔ تو مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ پیش کر رہا تھا کہ جب ڈرانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کا کام ہے دعوت کا کام، لوگوں کو بتانے کا کام۔ اے محمد آپ کا کام دعوت کا کام ہے، لیکن آپ کو میں یہ حکم دے رہا ہوں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ دار، خاندان والوں کو بتاؤ کہ توحید کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے۔ اس آیت اور اس تعلق سے جو حدیثیں ہیں، اس سے پہلے لمبی
गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन यहाँ मौजू से मिलती जुलती बात है, इसलिए मैं फिर से आपके सामने ये बात दोहराना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके सबके घर गए नहीं, बल्कि सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं और तमाम लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ी जिस पर मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे घुड़सवारों की फौज है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, क्या इस बात को तुम मानोगे? क्या इस बात को तुम कबूल करोगे? तमाम लोग एक ज़बान होकर कहते हैं, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद, हमने आपको हमेशा सच पाया है। दलील क्या है? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने हमेशा आपको सच पाया है। यानी सिद्क के माना होता सादिक, सादिक सिद्क एक ही लफ्ज़ है, माना सच, सच बोलने वाला। हमने हमेशा आपको सच बोलने वाला पाया है। ये सही बुखारी की रिवायत है। ये भी बड़ी और लंबी रिवायत है। जो असल पॉइंट की बात है, जो असल बात है, वो बात मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि लोगों ने क्या कहा कि हमने आपको हमेशा सच पाया है। यानी कुफ़ारे कुरैश जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते थे? सादिक मानते थे, अमीन मानते थे। कितना अच्छा अखलाक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और रिवायत से बुखारी के अंदर, ये कुफ़ार की ज़बान से मैंने साबित किया कि कुफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते थे? सादिक और अमीन मानते थे। आइए और एक बादशाह की ज़बान से हम सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना आला था। सुलह हुदैबिया एक जंग होती है, वहाँ जंग नहीं हुई, किसी रीज़न से वहाँ सुलह हो जाती है, मुआहदा हो जाता है, और उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लेटर, एक ख़त भेजते हैं बादशाह रूम हिरक़ल के पास। उसका नाम हिरक़ल है, अब्दुर्रहमान सीधा सीधा नाम है, थोड़ा मुश्किल नाम है, हिरक़ल। उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, रिसाला भेजते हैं, जिस खत के अंदर ये लिखा हुआ होता है, ऐ बादशाह रोम, ऐ हाकिम वक्त, तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओगे, कामयाबी मिलेगी। जब ये खत बादशाह के पास पहुंचता है, वो खत फाड़ने से पहले, पढ़ने से पहले, अबू सुफियान बिन हर्ब जो कुरैश का इंसान है, कुरैश का आदमी है, वो मुसलमान नहीं हुआ था। बादशाह ने ये सोचा कि उसी के गांव और उसी के कबीले से खत आया है और उसी कुरैश ख़ानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, मोहम्मद की तरफ से खत आया है। मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले उनके गांव वाले को बुलाता हूं और उन लोगों से पूछता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इन लोगों का क्या ख्याल है। अबू सुफियान बिन हर्ब आते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। उन सवालात में से एक सवाल बादशाह का ये भी था, ऐ अबू सुफियान, ज़रा यह बात बताओ, क्या नबुव्वत से पहले, यानी नबी होने से पहले, कभी तुमने मोहम्मद को झूठ बोलते हुए पाया है कि नहीं पाया है? अबू सुफियान मुसलमान नहीं रहता, बाद में मुसलमान होता है। जब सवाल किया जाता है तब मुसलमान नहीं रहता। बादशाह सवाल करता है, ऐ अबू सुफियान, ज़रा इतनी सी बात बताओ, नबी हो गए, अभी तो सच बोल रहे हैं, नबी होने के बाद हर इंसान सच बोलता है, इतनी सी बात बता दो कि नबी होने से पहले कभी तुमने मोहम्मद को झूठ बोलते हुए पाया है या नहीं पाया है? वो अबू सुफियान बिन हर्ब कहता है, ऐ बादशाह, ऐ हाकिम वक्त, हमने कभी मोहम्मद को झूठ बोलते हुए नहीं पाया है, क्योंकि उसी कबीले से अबू सुफियान है। पहले पूछ लूँ नबी के बारे में इनका क्या ख्याल है, फिर रिसाला पढ़ूंगा, रिसाले के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर बाद में मैं मुसलमान होऊंगा। बादशाह है। आज के दौर में सरकार के पास इस तरह का लेटर भेजो, भेज के देखिए, पढ़ेगा नहीं। तो एक सवाल ये भी था। फिर बादशाह सवाल करता है, ऐ अबू सुफियान, चलो एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया। दूसरा सवाल ये है कि वो मोहम्मद जो नबी है, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं, या किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान कहता है, ऐ बादशाह, वो हमें हुक्म देता है कि हम नमाज पढ़ें, वो हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, एक अल्लाह की इबादत करने
کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ محمد ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو، اور وہ محمد ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیں۔ ان چیزوں کا وہ محمد ہمیں حکم دیتا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے سچ میں نبی کی صفات اور نبی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یقین مانو، یاد رکھو کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے وہ اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا، وہ اللہ پر جھوٹی تہمت کبھی نہیں لگا سکتا۔ وہ بادشاہ وقت بھی یہ تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، لیکن اتنی بات نہیں معلوم تھی کہ وہ نبی تمہارے اندر یعنی قریش میں آئے گا۔ مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن اتنی بات نہیں معلوم تھی کہ وہ کس خاندان میں آئے گا۔ تمہارے میں نبی آیا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر میں نبی تک پہنچ پاتا تو نبی کے قدموں کے تلے ہمیشہ پڑا رہتا اور نبی کا وہ قدم کو میں ہمیشہ دھوتا، لیکن میں نبی تک پہنچ نہیں سکتا، میں اتنا بزرگ ہو چکا ہوں، لہٰذا تم نبی کی باتوں پر یقین کرنا، تم مسلمان ہو جانا۔ یہ بادشاہ وقت کی جو ہے زبان ہے اور بادشاہ وقت کی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی جملہ موجود ہے، کیا جملہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی جس سلطنت پر میں بیٹھا ہوں یہ سلطنت اور یہ حکومت محمد کو بھی مل سکتی ہے۔ اتنے اچھے اخلاق کے حامل اور پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرے مسلمان بھائی۔ اور ایک حدیث جو ابو داؤد کی روایت ہے، یہی حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ صائب المخزومی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریف کرنے لگے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 10 لوگ 15 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بھائی آتا ہے تو سب چلے جاتے ہیں یا سامنے بول دیتے کتنے بھائی آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، فلاں جگہ میری مدد کی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب صائب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو بہت سارے لوگ تعریف کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تعریفیں مت کرو، انا اعلمکم بہ، انا اعلمکم بہ، کہ اس صائب المخزومی کے بارے میں، نام ہے صائب المخزومی کے بارے میں آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ کون کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صائب المخزومی نے جب یہ جملہ سنا کہا اے محمد آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ آپ میرے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور میں بھی آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے جانتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں آپ میرے ساتھ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ہم دونوں مشترک پارٹنرشپ میں بزنس کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں جانتا ہوں آپ کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے تھے اور میرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ میرے معاملات میں مخالفت نہیں کرتے تھے، میں آپ کے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہوں۔ گویا اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کا جو ہے نمونہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑالو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں مخالفت کرنے والے نہیں تھے۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس جمعہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے، قرآن میں موجود ہے، تورات کے اندر موجود ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے جو شہادت دی ہے، جو ثبوت اور غیروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انسان تھے۔ جیسے کفار قریش کے تعلق سے وہ حدیث ہے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، اور بادشاہ روم جو ہرقل جس کا نام ہے اس نے کہا تھا کہ میں اگر نبی تک پہنچ جاتا تو اس کا اخلاق کی بنیاد پر اور اس کے ان احکامات کی بنیاد پر ان کے قدموں میں پڑا رہتا اور ان کا قدم دھوتا، ہمیشہ دھوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا۔ تو آپ